یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن ہے، خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں، لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ وہ تو سوچتا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر، وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو، وہ اور سوچے گا۔ یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی۔ کیسے پیدا کیا؟ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کی مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے، بڑھئی نے بنایا اس کو، بڑھئی علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے، لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی، لکڑی تو تھی نا، اس سے میز بنائی۔ لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، خدا نے اس مادے سے یہ شے بنا دی، مادے سے یہ بنا دی۔ وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے، کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے، کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے، کوئی گھڑا بنا دیتا ہے۔ مٹی تو ہے نا پہلے، تو مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا دی۔ ٹھیک، یہ بھی سنویت ہو گئی، توحید تو ختم ہو گئی۔ تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا۔ کیسے؟ جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے۔ پانی کہاں سے آیا؟ برف سے۔ اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی۔ اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے۔ یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا۔ یہ دو فلسفے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ بدترین شرک ہے۔ پہلی اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا، جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں؟ اور دوسری شکل میں تو ہر چیز ہی خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا۔ اس لیے کہ وہ برف پگھلی ہے تو پانی بنا ہے۔ وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے، وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے، یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں، پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا ہے، وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا ہے۔ یہ ہے شرک فی الذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی، پینتھیزم اور انکارنیشن، یا حلول اور ہماؤست۔ سمجھ میں آگے؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نوع کے شرک سے یہ امت 15ویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے، کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلا یا شعراء یا نعت گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں۔ اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا، آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی؟ اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ۔ عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی۔ اس محبت کے باوجود کہ ہمیں 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی؟ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا۔ یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلو ہوتا ہے۔ تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں، الحمدللہ ان سے زائد ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا۔ اچھا میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کا شکر کریں۔ حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور کے ساتھ؟ نبی اور امتی۔ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا، کیا
کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجئے گا اس میں۔ حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں؟ آج بھی آپ دیکھیے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے صرف، وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے۔ یہ صرف کس کام کے لیے ہے؟ باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے۔ غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد رسول اللہ۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر؟ خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کے؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا، یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا۔ یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے، یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا
یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو. یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے. اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں. میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے. شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے. والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون انهم يقولون ما لا يفعلون. مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر شعر کائے کو کہنا ہے نثر کہو بھائی. مبالغے سے اس میں ایک تاثیر پیدا ہو. وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے ہمارے نعت گوؤں نے کیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یہاں کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں. مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا کیا بنا؟ یہ نقطہ آفرینی ہے. اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہمہ کا رنگ بھی پیدا ہو گیا. خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا، خود رندے صبح کش، خود برسر آکوزا خریدار بے آمد بشکست و رواں شد. وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے. سمجھ رہے؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے. لیکن ہے کیا وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گیا. خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے صبح کش. خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے. اب آپ اس پر سر دنیے اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی اماؤس سے. لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا، یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ بھائی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہوں، مستند عقائد ہو جو ان کی کتابوں میں درج ہو، ان سے بات ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں، یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں ہے، نعت گو میں ہے. یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود نہیں. البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں. آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود کے 2 حصے ہیں. میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. 2 جگہ آیت ہے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن
ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا، ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا ہے، بس یہ فرق ہے۔ انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے۔ یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی، دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا ہے، بات ختم ہو گئی۔ نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا، ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں؟ یہ ہے فرق سارا۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین، صاحبزادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا نام۔ انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں، وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی، میں نے سنی۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں۔ بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ آپ عبد الرحمن کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان۔ ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت ہے، یا ابت ہے، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان، ابا جان۔ کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو۔ آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے۔ کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان۔ اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں۔ حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صوم وصال۔ خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا۔ صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے۔ فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں
तुम सिर्फ सामने से देखते हो, मैं पीछे से भी देखता हूं। कहां हुआ वो मिसलियत? अगर आपने बिल्कुल अपने जैसा समझ लिया तो बड़े मुगालते नहीं हैं। नबी का मकाम है, नबी का रुतबा है, नबी के खसाइस हैं। आप सो गए तो आपकी नींद, आपकी वजू टूट गई और नबी सो गया तो कहां गई मिसलियत? गई मिसल इस मानी में कि बशर हैं, नस्ल आदम से हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस मानी में मिसल ठीक है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। लेकिन हर एतबार से तो नहीं, सबसे बड़ा फर्क यही है कि वही आ रही है, मेराज पे तशरीफ ले गए हैं, इस दुनिया में बैठे हुए भी जन्नत का मुशाहदा फरमा लेते हैं, करा दिया जाता है, दोज़ख का मुशाहदा कराया जाता है, फरिश्ते को देख रहे हैं, ये चीजें हैं। और फिर खसाइस, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आप पीछे से भी देखते हैं। आपका मामला ये है कि आप अगर सो जाएं तो आपका वजू नहीं खत्म होगा। ये सारी चीजें जो है, इन सब को बैलेंस कीजिए तो मालूम होगा कि आप बशर भी हैं, 100% दुरुस्त। लेकिन आपकी वो नूरानियत, आप सिराज मुनीर, हिदायत का रोशन चिराग, आपकी जो रूह है अनवर है, वो आपके इस जसदी वजूद पर इस तरीके से हावी है कि गोया कि उसने उसकी जुल्मानियत को खत्म करके रख दिया। इस मानी में कोई कहे नूरे मुजस्सम तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये है इन चीजों को जमा करने की शक्ल, खामखा की खींचतान के सिवा कुछ नहीं। बहरहाल ये पहला हिस्सा खत्म हुआ, शिर्क फिल ज़ात। अब आइए शिर्क फिल सिफात। मैंने अर्ज किया था कि यह एक बड़ा इल्मी मसला है और इसमें ठोकर लग जाती है। वजह क्या है उसको समझ ले। बुनियादी बात, हमारी जबान जो है वो बहुत महदूद है। हमारी ही जबान है जिसे अल्लाह ने जरिया बनाया अपनी हिदायत का, वरना हमारे पल्ले ना पड़ती बात, जाहिर है ना। लेकिन हमारी जबान की महदूदियत है। उस महदूदियत का एक मजहर यह है कि हम जो अल्फाज अल्लाह के लिए बतौर सिफत इस्तेमाल करते हैं वही अल्फाज मखलूकात के लिए भी कर लेते हैं। अल्लाह मौजूद, हम भी मौजूद। अल्लाह जिंदा, हम भी जिंदा। अल्लाह अलीम, तो इंसान अलीम भी अलीम नहीं, अल्लामा भी है कि नहीं? ये तो बड़ा मुबालगे का लफ्ज है। इंसान अल्लामा है कि नहीं? अल्लाह देखता है, बसीर है, हम भी बसीर हैं। अल्लाह सुनता है, समी है, हम भी सुनते हैं। अल्लाह को कुदरत हासिल है, कुछ हमें भी हासिल है। एक मुक्का मारा था हजरत मूसा ने, जान निकाल दी थी कि नहीं? है ना कुछ ना कुछ। अल्लाह चाहता है, हम भी चाहते हैं। इसे देखिए, चाहत में वो हो गया था जिस पर रोक दिया हुजूर ने। माशा अल्लाह व मा शिता अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तुमने मुझे अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना दिया? धोखा इन अल्फाज के इश्तिराक की वजह से लग जाता है। बात समझ में आई? अब इसमें फार्मूला मैंने अर्ज किया था कि एक नोट कर लें तो मसले सारे हल हो जाएंगे। जब हम कोई लफ्ज बतौर सिफत अल्लाह के लिए बोलते हैं और उसी लफ्ज को मखलूक में से किसी के लिए बोलते हैं, मखलूक में सब आ गए, जमादात, हैवानात, इंसान, औलिया अल्लाह, फरिश्ते, अंबिया, रसूल, सब मखलूक तो है ना। तो कुल मखलूकात को जब हम एक लफ्ज बतौर सिफत इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के लिए और उसी लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे बंदों के लिए, तो उनमें 3 फर्क हैं जो ज़हन में रहने चाहिए। गिन कर याद कीजिए। अल्लाह की जात कदीम है, हमेशा से है। इसी तरह उसकी सिफत भी कदीम है, हमेशा से है। मखलूकात हादिस है, उनकी सिफात भी हादिस है। हादिस कदीम के मुकाबले में कि पहले नहीं थी फिर हो गई। एक फर्क, अल्लाह की जात अज खुद है, किसी और ने तो उसको वजूद नहीं बख्शा ना। अल्लाह का वजूद अज खुद है, जाती है। इसी तरह उसकी सिफात जाती है, किसी और की अता करदा नहीं है। मखलूक कोई हो, कसे बाशत,
ان کا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ نے دیا تو وجود ملا۔ اسی طرح ان کی صفات عطائی ہیں، ذاتی نہیں۔ دو فرق ہو گئے۔ اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود، اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں، لا محدود۔ مخلوق کی ذات محدود کسے باشد، صفت بھی محدود۔ تین فرق ہے، ذاتی عطائی، قدیم حادث، لا محدود محدود۔ تین فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے نا۔ علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا بھی حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ تین باتیں مان لیں، شرک نہیں ہوگا۔